جو کوئی واقعہ، کوئی مسئلہ، کوئی بات پیش آنے پر وہ آیتیں نازل ہوتی، تو اسے کہا جاتا ہے شان نزول، کہ یہ آیتیں، یہ سورہ کس پس منظر میں نازل ہوا۔ یہ تھی آج کی نشست کی پہلی بات۔ دوسری بات جو بولنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یہ دو زمانوں میں قرآن مجید کی حفاظت کیسے ہوئی، کیسا قرآن کو محفوظ رکھے۔ آج کے زمانے میں تو قرآن پورا کاغذوں میں لکھا ہوا ہے، دیکھ کے پڑھ لے سکتے ہیں، قرآن کے ایپس ہیں، ہر ایک کے فون میں قرآن موجود رہتا ہے عام طور سے۔ اس زمانے میں آج سے 1500 سال 1400 سال پہلے کاغذ نام کی چیز ہی ملنا مشکل تھی۔ آج بھی اگر کبھی پریشانی اور کچھ مارکیٹ ٹائٹ ہو گیا تو کاغذ مہنگا ہو جاتا، تو 1400 سال پہلے تو کاغذ ملنا ہی مشکل تھا، بنائش نہیں تھا کاغذ کا مسئلہ، کہیں کہیں پر کاغذ ملتا تھا، بس ملتا بھی تھا تو لکھنا پڑھنا بہت کم لوگ جانتے تھے، تو حفاظت کیسا کرے قرآن مجید کی؟ اللہ تعالیٰ ہر دور کے لحاظ سے حفاظت کے الگ الگ طریقے اپناتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو وحی کی کیفیت پہلے بیان کر دی گئی، سخت سردی کی حالت میں بھی چہرے سے پسینہ ٹپکتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایک طرح کی کپکپی آ جاتی اور بھنبھناہٹ کی آواز رہتی، بوجھ رہتا، سواری پر سوار ہیں تو وہ سواری، وہ اونٹ برداشت نہیں کر سکتا، زمین پہ بیٹھ جاتا۔ اگر کسی کے پیر پہ اللہ کے نبی کا پیر ہو، وہی نازل ہونا شروع ہوئے تو اس کا پیر اتنا دبتا کہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا، تھوڑی دیر کے بعد وہ چل نہیں سکتا، اتنا بوجھ رہتا وحی کا۔ تو شروع میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہ قرآن کی آیتیں، صورتیں اترتی، اس اترتے ہی فوراً اس کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے۔ ادھر سے آواز آتی آیتوں کی کانوں میں، ادھر سے زبان سے پڑھنا شروع کر لیتے، یاد کرنا شروع کرتے، نہیں بھولنا بول کے۔ قرآن مجید کے 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القیامہ میں کہ اے نبی، آپ قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے جلدی مت کرو، ہم آیتیں ادھر نازل کر رہے، آپ ادھر سے پڑھنا شروع کر دے رہے، ایسا مت کرو، آپ غور سے سن لو، ہم اسے محفوظ کریں گے، آپ کو بھولنے نہیں دیں گے، آپ کو یاد دلا دیں گے۔ یہ آیت اترنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اترتے وقت پڑھنا چھوڑ دیے، غور سے سن لیتے، سننے کے بعد اللہ تعالیٰ خود بخود وہ جو سنے ہیں وہ یاد کرا دیتے۔ تو جو بھی قرآن اترتا تھا سب سے پہلے نبی کے سینے میں محفوظ رہتا، اللہ تعالیٰ اسے نہیں بھلاتے۔ ایک طریقہ قرآن اس طرح نبی کے سینے میں محفوظ رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نہیں بھولنا بول کر اور اس پر محنت یہ فرماتے تھے، ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا قرآن جو اب تک اترا ہے حضرت جبرائیل کو سناتے، حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، ایک دوسرے کو، کیونکہ لانے والے حضرت جبرائیل ہی ہیں، وہی لانے والے، تو ان کو سناتے پھر ان سے سنتے، اس طرح ہر سال ریپیٹ ہوتا تھا۔ اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی 2 بار سنائے قرآن، جیسے تراویح میں ہوتا نا بھائی، ایک دور عشرہ چلتا، دوسرا عشرہ بھی چلتا، تو 2 قرآن ختم ہوتے کسی مسجد میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری سال 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو سنائے، تو یہ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ کیا کرتے، جو آیتیں نازل ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو گئی، صحابہ کو بلاتے، اور تقریباً صحابہ بہت ذہین تھے، اللہ بہت بڑا حافظہ دیا تھا، چونکہ محفوظ کرنے کے لیے اس زمانے میں کاغذ نہیں ہے، لکھنے والے نہیں ہیں، پریس نہیں ہے، پرنٹنگ نہیں ہو سکتی، جو بھی حفاظت ہونا ہے وہ میموری سے حفاظت ہونا ہے، تو صحابہ کو بلا کر جو بھی آیتیں اتری ہیں وہ صحابہ کو یاد کراتے، آج یہ سورہ اترا ہے، آج یہ آیتیں اتری ہیں، صحابہ کو سناتے، صحابہ بیٹھ کے یاد کرنا شروع کرتے، ایک دوسرے کو یاد کراتے۔
اب یہ قرآن مجید یاد کرنے کا شوق صحابہ میں اتنا زیادہ تھا، ماشاءاللہ اتنا زیادہ تھا، بڑی عمر کے ہیں، 40-50 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، لیکن قرآن آج کون سی آیتیں اتری، آج کون سا سورہ اترا، چونکہ ایسا نہیں ہے یہاں رکھا ہوا ہے قرآن، کوئی دیکھنے والا نہیں، پڑھنے والا نہیں ہے، وہاں تو ابھی اتر رہا قرآن، کہیں دنیا میں ہے ہی نہیں قرآن، کہیں بھی جو بھی ہے نبی کے پاس ہی 6 آیتیں ہو، کہیں لکھا ہوا بھی نہیں ہے، تو جو بھی ہم کو قرآن پڑھنا ملنا بولے تو وہیں جا کے ملنا بس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کون سا سورہ اترا، کون سی آیتیں اتری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد کراتے۔ وہ یاد کرنے کا اتنا جذبہ اور اتنا شوق تھا، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے کوئی بھی صحابی مدینے کو آتا، سب سے پہلا کام اس مہاجر صحابی کا یہ ہوتا، انصار صحابہ میں سے جو قرآن کو یاد کر لیا اب تک، اس کے ساتھ جوڑی بنا دیتے، اب تک جتنا قرآن آپ یاد کرے ان کو یاد کرا دو۔ یہ نئے مسلمان وہاں سے آئے ہیں مکہ چھوڑ کے، ان کو یاد نہیں ہے قرآن کچھ بھی، تو آپ کے ساتھ جوڑی بنا دی، آپ ان کو یاد کرا دو۔ تو جو ہجرت کر کے آتے سب کی جوڑیاں بنتی، قرآن یاد کرنا شروع کرتے، تو اسے بولتے مسجد نبوی میں قرآن کے حلقے لگے رہتے، مسجد نبوی میں قرآن کے حلقے لگے رہتے۔ دعوت تبلیغ میں بولتے ہیں نا مسجد نبوی میں قرآن کے حلقے چلتے تھے، وہ قرآن کے حلقے یہ تھے کہ جوڑیاں بن جاتی اور ایک دوسرے کو قرآن یاد کرانا چلتا رہتا، اور اتنا قرآن کی جوڑیاں بنتی تھیں مسجد نبوی میں، یہاں ایک جوڑی، وہاں ایک جوڑی، وہاں ایک جوڑی، وہاں ایک جوڑی، سب قرآن یاد کر رہے، پوری مسجد آوازوں سے گونجتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سمجھانا اور بولنا پڑتا تھا، تھوڑا آہستہ سے یاد کرو، تھوڑا آہستہ یاد کرو، ایسا بولنا پڑتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر عورتوں میں سیکھنے کا جذبہ اتنا ہوتا تھا، عرب میں آج بھی مہر کی بہت بڑی قیمت ہے، جیسے یہاں پر جہیز کی ہے، سیدھی بات بولے تو جیسے ہم یہاں مرد لوگ لڑکے بھکاری ہیں، وہاں لڑکیاں بھکاری ہیں، یعنی ہم یہاں جہیز لڑکے مانگتے، وہاں لڑکیاں جو ہے مہر زیادہ مانگتے۔ بھکاریاں تو دونوں جگہ پر ہیں، فرق ہے، یہاں انہوں ہے وہاں انہوں ہے، تو وہاں مہر زیادہ مانگتے ہو، اطلاق مہر، اطلاق مہر، شادی کے موقع پر اس کون سا گھر دیتے، پیکٹ منی کتنا دیتے، منتھلی خرچ کتنا دیتے، مہر کتنا دیتے، وہ مہر اتنا رہتا، وہ مہر میں یہاں 4 شادیاں ہو جاتے، عرب میں جو مہر ہوتا، تو مہر زیادہ ہے، یہاں پر جہیز زیادہ ہے، یہ بھی پریشانی وہ بھی پریشانی، مہر زیادہ رہا تو بھی پریشانی، جہیز زیادہ رہا تو بھی پریشانی۔ تو مہر بہت اہم رکھتا عرب میں، کوئی عورت اگر بغیر مہر کے یا کم مہر پہ نکاح کر لی بولے تو اس کی ناک کٹ گئی بولے، ایسا عزت نہیں اس کی۔ اسی واسطے فقہ میں ایک مسئلہ ہے، شریعت میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی کی بیٹی کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لی اور مہر ان کے خاندان میں جو چلتا ہے عام طور سے 50,000 لاکھ روپے، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، اس سے کم کر لے کے 5,000 10,000 روپے مہر پہ راضی ہو گئی وہ بچی، وہ لڑکی، تو اس کے ماں باپ کو اختیار ہے کہ وہ نکاح توڑا دینا، ہماری عزت چلی گئی، ہمارا خاندان کا مہر 10 لاکھ تھا، تم 10,000 لیے، یہ مسئلہ ہے شریعت کا۔ تو مہر کی زیادتی کی وجہ سے بھی نکاح ختم کرا دے سکتے، وہاں کا یہاں کا نہیں، تو مہر کی زیادتی کی اتنی اہمیت رہتی ہے۔ تو عورتوں میں اتنا جذبہ تھا کہ عورتیں قرآن سیکھنے کے لیے، اگر کسی صحابی کے بارے میں معلوم ہوا فلاں صحابی کو اب تک جتنی صورتیں اتری ہیں سب یاد ہیں، تو عورت خود آفر کرتی، وہ صحابی سے میرا نکاح کرا دو، مہر کچھ بھی نہ کو، قرآن سکھا دو بولو، مہر کچھ بھی نہ کو، قرآن سکھا دو بولو۔ جیسا اس زمانے میں جہیز کچھ بھی نہ کو، سادہ سیدھا کر کے دے دو بولو بولے تو بڑا دیندار خاندان جیسا سمجھتے ہیں، ویسا وہاں پر مہر کچھ بھی نہ کو، قرآن سکھا دو میرے کو بس، یہ جذبے سے عورتیں نکاح میں آتی تھیں۔ ایک صحابی آئے، غریب صحابی ہیں، نکاح کا تقاضا ہے، نکاح کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے، جو لنگی باندھ لے کے ہوں ویسے لنگی ہے میرے پاس، اوپر کا کپڑا بھی نہیں ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھے؟ کچھ قرآن یاد ہے کیا پوچھے؟ ہاں یاد ہے. کتنے سورہ یاد ہیں؟ اتنے سورہ یاد ہیں. فلاں عورت کو بولے ان کو اتنے سورہ یاد ہے، نکاح کر لیتے، یش مہر تمہارا. تو وہ عورت تیار ہو گئی، بالکل راضی ہوں، نکاح کرا دیجئے، میرے کو قرآن سکھا دو بولے. یہ جذبہ تھا عورتوں میں قرآن سیکھنے. تو اس طریقے سے قرآن اب صحابہ میں محفوظ ہو گیا، مردوں میں بھی حافظ بننا شروع ہو گئے، عورتوں میں بھی حافظ بننا شروع ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یاد رکھتے، نہیں بھولنا بول کر رمضان میں ایک بار ریپیٹ کرتے حضرت جبرائیل سے، پھر صحابہ صحابیات کو یاد دلاتے. پھر چوتھا کام کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، بہت ماہر تھے لکھنے پڑھنے میں، اور ایسے ماہر تھے وہ یہودیوں کا خط آ رہا، عیسائیوں کا خط آ رہا، ان کی زبان الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے بولے یہ نئے نئے زبانوں میں خط آ رہے، ہم کو پڑھنا نہیں آ رہا، ان کی زبان سیکھ لو آپ. تو 10-15 دن میں پوری زبان سیکھ لے کے آ گئے. اور بعض صحابہ کو اتنا شوق تھا زبان سیکھنے کا. ایک صحابی غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ بن جابر ایک صحابی کا نام ہے، ان کے پاس 100 سے زائد غلام تھے بزنس کرنے والے، ہر غلام کی لینگویج الگ، 100 غلاموں سے 100 لینگویج میں بات کرتے تھے. دن میں جب بزنس میں اترتے، جس غلام کی جو زبان ہے اس زبان میں بات کرتے، اسے بزنس میں لگاتے. رات ہونے کے بعد دن میں اتنا مصروف رہتے بزنس میں، اس سے بات کر رہے، اس سے بات کر رہے، یہاں ڈیل کر رہے، وہاں بزنس کر رہے، یہاں سامان خرید رہے، وہاں دے رہے. ان کو اگر کوئی دیکھا تو ان کو دیکھ کے بولتا یہ بندے کو اللہ یاد آتا کیا، اتنا بزی ہے نا دنیا میں بول کے بولتا. ویسا رہتے دن میں. رات ہونے کے بعد جب مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے جو رونا شروع کرتے تو وہ حالت دیکھ کے بولتا یہ بندے کو دنیا کیا چیز معلوم کیا بولے. رات میں ویسے رہتے، دن میں ایسے رہتے، یعنی کام کے ٹائم پہ کام، عبادت کے ٹائم پہ عبادت. اور ہم ہر ٹائم سوتے رہتے، یہ بندے کو کیا بھی نہیں معلوم بولے ایسا رہتا. نہ کام نہ دھندا کچھ بھی نہیں. دوپہر کو صبح ہوتی ہماری. اس طرح زبان سیکھنے کا شوق. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلا کر بولے کہ آپ لکھنا شروع کرو. تو جو آیتیں اترتی وہی ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے لکھو یہ آیتیں اتری ہیں. اب کس پہ لکھنا؟ کپڑا، اونٹ کی جو ران کی ہڈی رہتی چوڑی، ران کی ہڈی چوڑی رہتی ہے، وہ ہڈی پر، درخت کے پتوں پر، کھجور کی چھال پر، اور جو پتھر ایسے رہتے جو چکنے رہتے، تھوڑے لمبے بڑے رہتے، ان پتھروں پر اس طرح الگ الگ جگہوں پہ لکھ کے رکھ لیتے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. تو یہ صحابی آگے آگے رہتے تھے وحی لکھنے میں، یعنی آیتیں لکھنے میں. تو جو بھی آیتیں صورتیں اترتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے، ان کے ہاتھ سے لکھا دیتے. تو وہ لکھتے 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 کیا ہو گئے، انہوں بھی حافظ ہو گئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. اب پھر اس کے بعد زیادہ آیتیں اترنا شروع ہوئی، بڑی بڑی صورتیں نازل ہونا شروع ہوئی. تو ایک ہی آدمی سے لکھنا مشکل ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی جمع کرنا شروع کرے. ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن لکھنے والے صحابہ میں سے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے 10 صحابہ تھے جو وحی لکھتے تھے. تو وحی لکھنے کی برکت سے جو صحابہ وحی لکھتے وہ سب حافظ ہو گئے. اب پھر ادھر یاد کراتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے صحابہ کو بلا کے، وہ صحابہ بھی حافظ ہو گئے. تو اب قرآن کیا ہو گیا، کئی لوگوں کے حافظے میں محفوظ ہو گیا. اللہ کے نبی کے سینے میں ہے، یہاں صحابہ کے سینے میں ہے، وہاں پر عورتوں کے سینے میں ہے، وہاں پر کاغذ لکڑی پر، وہ پتھر پر، کپڑے پر، ہڈی پر، مختلف جگہ پر لکھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا زمانہ اسی طرح رہا کہ ادھر ادھر لکھا ہوا یا لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ رہا. مستقل جیسا آپ کاغذ کی شکل میں 30 پارے، 114 سورے، اتنے رکوع، اتنی آیتیں نہیں تھی اس وقت. الگ الگ حساب سے لکھ کے رکھ لیتے.
انہی لکھے ہوئے اس میں سے آپ حضرات سنے ہوں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کی بہن مسلمان ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے چلے تھے، وہاں معلوم ہوا بہن مسلمان ہو گئی، غصے میں بہن کے گھر آئے تو کیا ہو رہا تھا، گھر میں ایک صحیفہ یعنی کاغذ میں لکھا ہوا قرآن کا کچھ حصہ تھا، بہن بھی دونوں اسے پڑھ رہے تھے، تو وہ لکھا ہوا تھا وہاں پر، تو جن کے ہاتھ میں لکھا ہوا تھا وہ لکھے ہوئے کو دیکھ کے یاد کر لے رہے تھے۔ تو حفاظت کے طریقے ذہن سے محفوظ کرنا اور کپڑوں میں، ہڈی میں، الگ الگ جگہوں پہ لکھ کے رکھ لینا، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا زمانہ ایسی طریقے سے حفاظت سے گزر گئے۔ اس کے بعد دوسرا زمانہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیکھیے، اس کو ایسا سنو کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے سامنے، یہ اصل میں کیسے محفوظ ہوا، اس کی ہسٹری کیا ہے، آج ہمارے کو کتنی آسانی سے، کتنے سہولت سے مل رہا ہے یہ قرآن، اس کے پیچھے کتنی محنت کرنی پڑی اسے حفاظت کرنے کے لیے۔ اس حساب سے سنیے کہ بھئی آپ کو جو اسلام کی جو آپ کتاب کو فالو کرتے ہیں وہ کیسا ہو، کہاں سے آئی، کیسا ہوا ہو، تو اسے آپ مسلمان ہونے کے حساب سے یاد رکھ سکیں گے کہ ہمارے قرآن کی ایسی طریقے سے حفاظت ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی جسے بولتے ہیں جنگ یمامہ، اس جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ۔ جنگ کی تفصیل الگ ہے، اس میں کیا ہوا کہ جو حافظ صحابہ تھے جن کے قرآن محفوظ تھا، اس میں 70 سے زیادہ حافظ صحابہ شہید ہو گئے۔ جیسے اب بابا نگر میں سیلاب آیا، بہت سے لوگوں کو پریشانی ہوئی، تو اس میں جو علماء، حافظ، مؤذنوں کے گھر تھے ان کو بھی ہوئی نا پریشانی، وہاں جو ایک مسجد کے صدر صاحب کی پوری فیملی چلی گئی، جو 7-8 گھرانے کے 7-8 لوگ چلے گئے ایک ساتھ، جو بول رہے ہیں، آج تک بھی ان کی 3 ڈیڈ باڈی اب تک نہیں ملی ہے۔ وہ مسجد کے ذمہ دار صاحب تھے جن کے گھر میں ایسا ہوا ہے، تو دیندار اور خدمت گزار لوگ تھے، وہ بھی شہید ہو گئے، تو 70 حافظ صحابہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بہت آگے کی سوچنے والے صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک اللہ کا بندہ ایسا ہوتا کہ اس کی زبان سے فرشتے بات کرتے، میری امت میں عمر ہے، وہ اس کی زبان سے فرشتے بات کرتے۔ یہاں تک مجھے خیال ہے کہ جب خبر میں جانے کے بعد فرشتے پوچھنے آتے تمہارا رب کون ہے بول کے، تو میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں، انہیں پوچھتا تمہارا کون ہے بولو، یہ عمر ہے وہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے قرآن جو محفوظ ہے سب کے سینوں میں، دماغوں میں محفوظ ہے، اب اس طرح 70 حافظ صاحب جاتے رہیں گے قرآن ختم ہو جاتا پھر، اسے حفاظت کرنے کا سوچو۔ تو حضرت صدیق اکبر بولے اللہ کے نبی اپنی زندگی میں نہیں کرے وہ کام، میں کیسے کروں، نہیں کرتا بول دیا۔ حضرت عمر بولے میں جو بول رہا ہوں کوئی برا کام نہیں بول رہا ہوں، اچھا کام ہی بول رہا ہوں، قرآن محفوظ کرنا ہے، اگر آپ کرے تو بہت اچھا کام رہے گا یہ۔ کئی بار سمجھانے کے بعد، درخواست کرنے کے بعد حضرت صدیق اکبر کو اطمینان ہو گیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت زید بن ثابت جن کا بھی نام لیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ بلاتے تھے، حافظ تھے، ان کو بلا کے بولے کہ حضرت عمر بول رہے ہیں کہ قرآن کو محفوظ کرنا ہے، اس واسطے اب کیسا محفوظ کرتے، چونکہ تم اللہ کے نبی کے زمانے میں وحی لکھتے تھے، آیتیں تم زیادہ لکھتے تھے، تم حافظ ہو، اس واسطے تمہارے بھی ذمہ داری دے رہے ہیں، تم قرآن جمع کرنے کی کوشش کرو۔ تو حضرت زید بن ثابت فرماتے 2 بڑے بزرگاں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ دونوں لوگ اگر میرے کو بولتے یہ مکے کا پہاڑ اٹھا لے گا بولے تو اٹھا لے گا تھا، یہ قرآن جمع کرنے کا مسئلہ میرے سے نہیں ہوتا، اللہ کے نبی نہیں کرے گا میں کیسے کروں۔ تو صحابہ بہت ڈرتے تھے، کوئی قدم اٹھانا ہے تو بھئی نبی کرے تو ہم کریں گے بولے سے، ویسا اتباع سنت تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر کئی بار سمجھائے کہ اچھا کام ہے، میرے کو بھی شرع صدر نہیں تھا، بعد میں صدر ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی مطمئن ہو گئے، ٹھیک ہے میں جمع کرتا ہوں۔ اب کیسے جمع کرنا،
اب دیکھیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حافظ ہیں، حضرت عمر بھی حافظ ہیں، حضرت زید بن ثابت بھی حافظ ہیں، کئی صحابہ حافظ ہیں۔ ایسا بھی کر سکتے تھے، صحابہ میں اعلان کر دیے کہ بھئی جو حافظ ہیں سب آ جاؤ، ان کے کمیٹی بنائیں گے، سب مل کے قرآن لکھیں گے، ایسا بھی کر سکتے تھے، ویسا نہیں کرے۔ یا خود انہوں حافظ ہیں اور لکھنا پڑھنا جانتے بھی ہیں، کئی زبانیں آتی ہیں، تو خود لکھنے بیٹھ گئے، چلو بھی جمع کر کے دے دیتا ہوں میں، تمہارے بھی 1 سال 1.5 سال لگیں گا، ایسا بھی نہیں کرے۔ قرآن جمع ہونا ہے تو اس میں شک تک نہیں آنا یہ آیت قرآن کی ہے نہیں ہے، 100% جب تک یقین نہیں ہوتا کہ یہ آیت قرآن کی ہے، چونکہ ان کی لینگویج عربی ہے، کوئی دوسرا جملہ ملا کے بول دیا، یا نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت سمجھانے کے لیے دوسری بات بولے، اسے بھی قرآن سمجھ کے لکھ لیے، تو پھر قرآن بدل جائے گا، جو اللہ نازل کرے وہی چھونا۔ صحابہ میں اعلان کرے، جس کو قرآن کا جو حصہ یاد ہے سب آ جاؤ، جس کے پاس قرآن جہاں پر لکھا ہوا ہے وہ سب لے کے آؤ، کپڑے پہ لکھا ہے، ہڈی پہ لکھا ہے، پتھر پہ لکھا ہے، سب لے کے آؤ۔ ہو گیا، لانے کے بعد 4 کام کرتے۔ اب ایک صحابی لے کے آئے، میرے پاس قرآن کا اتنا حصہ لکھ کر ہے، یہ سورہ لکھ کر ہے، وہ سورہ لیتے، پھر یہ بھی حافظ ہیں تو اپنے حافظے میں چیک کرتے، جو سورہ ہے لکھا ہوا ہے میرے کو یاد ہے کیا، یہ بول کے ٹھیک ہے یاد ہے، ایک طریقہ۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی حافظ ہیں، ان کو دیتے، آپ کو بھی یاد ہے کیا، دیکھیے یہ سورہ بول، پھر انہوں بھی چیک کرتے، ہاں یاد ہے، یہ سورہ ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تیسرا طریقہ، تیسرا کام، دونوں کو معلوم یہ قرآن ہے، میرے کو بھی یاد ہے، ان کو بھی یاد ہے، انہوں بھی قرآن ہے بول کے لے کے آئے، ہاں لکھ کے بھی ہے، پھر بھی کیا کرتے، یہ قرآن ہے، تمہارے پاس لکھا ہوا ہے، 2 گواہ لے کے آؤ، یہ قرآن جو میرے پاس لکھا ہوا ہے، میں اللہ کے نبی کے سامنے یا اللہ کے نبی بولنے پر میں لکھ لیا ہوں، 2 گواہ لے کے آؤ۔ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ بھئی اپنے حافظے میں چیک کر لیے، یہاں حضرت عمر رضی کے حافظے میں چیک کر لیے، وہاں لکھا ہوا ہے، وہ صحابی کو بھی یاد ہے، پھر بھی کیا بول رہے، یہ آپ اللہ کے نبی کی اجازت سے لکھے بول کر 2 گواہ لے کے آؤ۔ وہ صحابی 2 گواہ لے کے آتے تو اسے لکھ لیتے۔ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام کیا کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت زید بن ثابت کو اللہ کے نبی بلا کے لکھاتے تھے نا، تو پورا قرآن ان کے پاس بھی لکھا ہوا ہے، تو اس سے اسے ملا کے دیکھتے، پھر جو میں نبی کے زمانے میں لکھا تھا اور انہوں جو لکھا ہوا لا رہے ہیں، یہ 2 کریکٹ ہے کیا، تو اپنے حافظے سے بھی ٹیلی کر کے دیکھے، حضرت عمر سے بھی دکھا دیے، 2 گواہوں سے ثابت بھی ہو گیا، پھر نبی کے زمانے میں خود جو لکھے تھے اس سے بھی موازنہ کر کے دیکھتے۔ یہ 4 کام ہو گئے تو اب اسے الگ سے کاغذ میں لکھنا شروع کر دیتے۔ اس طرح پوری پکے ثبوت کے ساتھ، ایک لفظ ایک زیر زبر ادھر ادھر نہیں ہونا، ایک آیت ادھر ادھر نہیں ہونا، یہ سورہ کی آیت وہ سورہ میں، وہ سورہ کی آیت یہ سورہ میں، ہرگز نہیں آنا۔ اتفاق سے اس وقت کیا ہوا، ایک صحابی ہیں حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی کے پاس ایک آیت تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، سورہ توبہ پارہ نمبر 11 کی آیت۔ وہ آیت دوسرے صحابہ کے پاس بھی لکھی ہوئی ہے، دوسرے صحابہ کو بھی یاد ہے، لیکن یہ پروف کسی کے پاس نہیں، 2 گواہ ہونا نا، سب رہے تو بھی 2 گواہ ہونا ہے۔ یہ آیت اللہ کے نبی بولنے پر ہم لکھ لیے بول کر گواہ نہیں ہے، یاد سب کو ہے، لکھا ہوا بھی ہے، لیکن نبی بولے تو ہم لکھ لیے، گواہی کیا ہے، کس کے پاس بھی نہیں ہے، صرف ایک صحابی ہیں ان کے پاس ہے، اور انہوں بول رہے ہیں میں گواہ ہوں کہ یہ آیت اللہ کے نبی بولنے پر میں لکھ لیا سو ہوں۔ 21 گواہ ہے، 2 گواہ ہونا، سمجھ میں آ رہی بات؟ بھئی ایک آیت پارہ نمبر 11 کی ان کے پاس بھی ہے، یاد بھی ہے، لکھا ہوا بھی ہے، دوسروں کے پاس بھی لکھا ہوا ہے،
لیکن کیا ہونا ہمارے کو؟ اللہ کے نبی بولے تو آپ لکھے بول کر گواہ کون ہے، یہ لے کے آؤ، 2 گواہ ہونا، 21 گواہ ہے۔ حالانکہ یہ قرآن کی آیت کسی کو نہیں معلوم، ہم پہلی بار سن رہے، ہمارے کو یاد نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، ان کو بھی یاد ہے، ان کو بھی یاد ہے، لکھا ہوا بھی ہے، سب ہے، لیکن نبی بولے تو لکھے کیا، یہ گواہ ہونا ہمارے، وہ 21 گواہ مل رہا اور 1 گواہ نہیں مل رہا، تو اب کیسے کریں؟ اسے آیت لینا ہے۔ تو حضرت ایک صحابی اٹھے اور یہ بولے، وہ خود صحابی بولے، میری 1 کی گواہی 2 کے برابر بولا، میری 1 کی گواہی 2 کے برابر بولے۔ کیسا 1 کی گواہی 2 کے برابر کیسے ہو جاتی؟ تو وہ صحابی سنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک دیہاتی سے اونٹ خریدے، بزنس ہو گیا، پیسہ طے ہو گیا کتنا اماؤنٹ دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہینچ رو، جا کے پیسہ لے کے آتا ہوں۔ جانے لگے، دوسرے لوگ آئے، اونٹ اچھا ہے دیکھے، بولے بیچتے کیا، کتنے میں دیتے، کتنے میں، زیادہ ریٹ لگ رہا، تو اب یہاں بزنس ہو گیا پہلے سے، پھر بھی وہاں زیادہ پیسہ آ رہا بول کے وہ دیہاتی صاحب بھی کیا کرے، محمد لیتے نہیں لیتے، ان کو بیچ دیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے لیتے نہیں لیتے کیا ہے، بات پوری ہو گئی، پیسہ لانے جا رہے، نہیں بات کب ہوئی تمہارے سے، کون گواہ ہے، کون دیکھا، اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی۔ اب کون بھی نہیں تھے اس وقت، گواہی کون دے گا، لوگ جمع ہو گئے۔ تو یہ صحابی حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر آئے، پوچھے یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمائے میں ان سے بزنس کر لیا، پیسہ ریٹ طے ہو گیا، اب پھر بول رہے نہیں ہوا، کب ہوئی بات، اس طرح بول کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے یا رسول اللہ آپ بزنس کر لیے کیا؟ ہو کر لیا، گواہ ہونا ہے نا، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو یہ صحابی بولے میں گواہی دیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے تم تو تھے نہیں نا، کیسے دیتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آسمان کی باتیں سنا رہے تو مان لے رہے ہم، زمین کی سنے تو نہیں مانتے کیا؟ آسمان کی سنے تو مان لے رہے ہم، جنت ہے، جہنم ہے، وہ ہے، وہ ہے بولے تو مان لے رہے، تو پھر یہاں ایک اونٹ کا بزنس کرے بولے کہ آپ بول رہے تو ہم نہیں مانتے کیا؟ میں گواہی دیتا ہوں آپ بزنس کرے بولے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ابو خزیمہ کی 1 کی گواہی 2 کے برابر بولا۔ تو وہ صحابی بولے کہ یہ آیت قرآن کی ہے بول کے 2 گواہ ہونا ہے، تو میں 2 گواہ کے برابر، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری گواہی 2 کے برابر بول کے کون گواہ، یہ حدیث اور کون سنے؟ بھئی یہ واقعہ جو ہوا ہے تمہارے ساتھ اور اللہ کے نبی تمہارے کو یہ مقام دیے ہیں، یہ کون سنے؟ اس پہ گواہ ہونا نا۔ تو اس پہ دوسرے صحابہ جب گواہی دیے تو پھر ان کی آیت قرآن میں لی گئی۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ تو آج کی نشست میں جو 2 باتیں تھیں، ایک شان نزول کے بارے میں، دوسرا قرآن مجید کو جمع کرنے کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسا جمع کرے، اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیسا جمع کرے، اس کے بعد آگے ہے حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کیسے جمع کرے، پھر اسے آگے یہ جو شکل ہے اس میں نقطے لگے، زبر زیر لگے، یہ رکوع بنے، صورتیں بنے، پارے بنے، یہ سب چیزیں کیسے ہوئی ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔